السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی تنہائی میں فون پر کوئی ایسی ریل، ویڈیو یا گانے دیکھتی ہیں جنہیں دیکھ کر جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑ جاتی ہے اور کچھ رطوبت خارج ہوتی ہے، آپ کو ڈسچارج ہوتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، اور کیا اس سے آپ پر غسل فرض ہوتا ہے یا صرف وضو؟ اگر آپ نہیں جانتے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ اسے اسکرول نہ کریں بلکہ آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ یہ آپ کی عبادت اور پاکیزگی کا معاملہ ہے۔ پانی کی جو آپ کے جسم سے خارج ہوتی ہے، ویڈیوز یا ریلز یا گانے دیکھتے ہوئے یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہوئے، اور طہارت کا حکم کیا ہے، پانی کی اقسام کیا ہیں اور طہارت کا حکم کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے حساس موضوع پر جس کے بارے میں شرم و حیا کی وجہ سے اکثر بچیاں اور لڑکیاں سوال نہیں کر پاتی، لیکن لا علمی کی وجہ سے ان کی عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ویڈیو، گانے یا خیالات کی وجہ سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے، دیکھنے کی وجہ سے کہ ہم کس اٹینشن سے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے جسم سے، ہماری شرمگاہ سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے، شریعت میں اس کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی منی۔ تعریف: یہ وہ گاڑھا پانی ہے جو شہوت کی انتہائی شدت کے ساتھ اچھل کر خارج ہوتا ہے۔ اس کے نکلنے کے بعد جسم میں ایک قسم کی سستی طاری ہو جاتی ہے، سکون طاری ہو جاتا ہے، دوبارہ خواہش نہیں رہتی دیکھنے یا کرنے کی کچھ۔ شرعی حکم کیا ہے اس کا؟ اس کے خارج ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے مزی۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ وہ پتلا اور لیس دار پانی ہے جو ہلکی شہوت، مثلا کسی بری ویڈیو کو دیکھنے، گانے سننے یا کسی گندے خیال کو تصور میں لانے سے کے وقت یا اس سے پہلے بغیر کسی زور کے نکلتا ہے، یعنی بغیر کسی زور کے نکلتا ہے۔ بعض اوقات لڑکیوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ نکلا ہے یا نہیں، بس جب وضو کرنے جاتی ہیں یا اپنے پینٹی پہ دیکھتی ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس پانی کو مزی کہتے ہیں، یا اس سے پہلے آپ کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو ذہنیت بن رہی ہے اس وقت نکل رہا ہے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور استنجا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا جسم یا کپڑوں کو لگ جانا ناپاک کر دیتا ہے، اس لیے اسے دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اور اب تیسری قسم ہے ودی۔ کون سی قسم ہے تیسری؟ ودی۔ اس کی تعریف یہ ہے، یہ پیشاب کے بعد یا بعض اوقات اٹھنے بیٹھنے یا زیادہ تھکن کی وجہ سے قطرے کی شکل میں آتا ہے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ غسل صرف ایک سے فرض ہو رہا ہے، جو سب سے پہلے بیان کی گئی منی، جو آپ کی نکلتی ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد یا اپنی کوئی چیز دیکھنے کے بعد، جو آپ نے دیکھی اور آپ کو اس سے گندی اٹینشن سے آپ نے اس کو دیکھا اور آپ کی منی خارج ہوئی اور آپ کو اس سے سیٹسفیکشن مل گئی، جو کہ ایک گناہ ہے، اس کے بعد آپ پر غسل فرض ہو جائے گا۔ لیکن دوسرے دونوں قسم کے پانی جو مزی اور ودی ہے، ان کے نکلنے سے آپ کو غسل فرض نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ایسی ویڈیوز، گانے یا نازیبا مواد دیکھنے کا گناہ کیا ہے؟ نظر کی خیانت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فحش ویڈیوز دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، قلب کا یعنی دل کا گناہ ہے۔ ایسے گندے گانے اور مناظر دل کو سیاہ کر دیتے، عبادت میں دل نہیں لگتا اور انسان اللہ کی رحمت سے دور چلا جاتا ہے۔ توبہ کا حکم ہے اللہ کی طرف سے ایسے خیالات کے بعد کہ اگر خدا نخواستہ آپ سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے تو مایوس نہ ہو، بلکہ فوری طور پر توبہ کر لیں۔ اور جو لڑکیاں اپنے ہاتھوں سے فارغ ہوتی ہیں، انگلیوں سے، شرم کے خلاف ہے،
حیا کے خلاف ہے، لیکن میں آپ کو یہ مسئلہ بتا دوں، کیونکہ یہ بچیاں ہی ہم سے پوچھتی ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ جو اپنے ہاتھوں سے فارغ ہوتے ہیں، قیامت والے دن ان کی شرم گاہوں سے ایسی گندی اسمیل آئے گی، ایسی گندی، وہاں باپ بھی ہوگا، بھائی بھی ہوگا، بیٹا بھی ہوگا، دنیا ساری ہوگی کہ وہ ساری دنیا پناہ مانگے گی، حتیٰ کہ جہنمی بھی پناہ مانگیں گے کہ یہ کون گندی عورت آ گئی۔ تو اس کی اس بدبو کی وجہ سے جو اس کی شرم گاہ سے آ رہی ہے، پتہ چلے گا کہ یہ ہاتھ سے اپنی سیٹسفیکشن حاصل کرتی تھی، فارغ ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ گناہ اگر کوئی بچی کر رہی ہے دیکھ دیکھ کے گندی ویڈیوز، یا گندے جتنے آج کل اللہ معاف کرے آرٹیفیشل یہ آلات آئے ہوئے ہیں، پارٹس آئے ہوئے ہیں باڈی کے مردوں کے، ان کو یوز کر رہی ہیں تو شدید سخت گناہ کر رہی ہیں۔ ارے میں بچیوں کا کیا کہوں، میرے پاس تو عورتیں ایسی آتی ہیں جو اس گندی حرکتوں میں مردوں کے یہ اعضاء نقلی لے کر یہ حرکتیں کر رہی ہیں۔ تو سب کی شرم گاہوں سے قیامت والے دن ایسی گندی بدبو اٹھے گی کہ وہ بالکل اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پائیں گی، اپنی شرم کو چھپا نہیں پائیں گی، اپنے آپ کو وہ چاہیں گی مر جائیں، مر نہیں پائیں گی۔ توبہ کیجیے۔ اب یہ ہے سوالات کہ کیا فحش ویڈیوز دیکھنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ صرف دیکھنے سے غسل فرض نہیں ہوتا جب تک کہ منی خارج نہ ہو۔ اگر منی خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ویڈیو دیکھتے وقت صرف لیس دار پانی مزی نکلے تو کیا حکم ہے؟ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے کا وہ حصہ دھونا پڑتا ہے جہاں پر یہ لگ گیا ہے۔ سوال: کیا لڑکیوں کو بھی منی خارج ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، انتہائی شہوت کی حالت میں خواتین کو بھی منی خارج ہوتی ہے، جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کیا صرف گانے سننے سے بھی مزی یا پانی خارج ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، اگر گانے سنتے وقت خیالات خراب ہوں اور شہوت ابھرے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ سوال: کیا مزی کے نکلنے پر پورا کپڑا دھونا ضروری ہے؟ جواب: صرف اتنی جگہ دھونا ضروری ہے جہاں مزی لگی ہو، پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے، پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ سوال: اگر شک ہو کہ غسل فرض ہوا ہے یا نہیں تو کیا کریں؟ شک کی بنیاد پر غسل فرض نہیں ہوتا جب تک یقین نہ ہو جائے کہ منی خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ سوال ہے، کیا اس گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو۔ پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو 100 سالہ کافر کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب سوال کیا ہے اگلا کہ کیا غسل کے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ منی خارج ہوئی ہو؟ ہرگز نہیں جائز۔ غسل فرض ہونے کی حالت میں نماز اور تلاوت قرآن حرام ہے۔ کیا فون پر بری چیزیں دیکھنا گناہ کبیرہ ہے؟ جی ہاں، فون پر بری چیزیں دیکھنا گناہ کبیرہ ہے اور شرم گاہ کے زنا کے زمرے میں آتا ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ سوال ہے، کیا اس گناہ کی عادت کو چھوڑنے کے لیے موبائل کا استعمال کم کرنا چاہیے؟ جی بالکل کم کرنا چاہیے۔ تنہائی میں موبائل کا استعمال اور بری ویڈیوز تک رسائی ہی اس گناہ کی بنیادی جڑ ہے۔ سوال ہے، کیا ماہواری حائضہ کے ایام میں اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کا گناہ زیادہ ہے؟ گناہ پر بہرحال گناہ ہے اور اس حالت میں بھی اللہ کی نافرمانی کرنا سخت عذاب کا موجب ہے۔ اگر رات کو سونے کے بعد شہوت انگیز خواب کی وجہ سے تری سی محسوس ہو، گیلا پن محسوس ہو اپنی شرمگاہ پر تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر خواب میں احتلام ہو جائے، منی خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ منی کی میں نے شرط آپ کو پہلی اس میں سے بتا دی، پہلے نمبر پر جو بتائی ہے کہ پوری خواہش، پوری سیٹسفیکشن، پوری لذت کے بعد جو اچھلتا ہوا پانی نکلتا ہے اسے منی کہتے ہیں۔ کیا صرف دل میں برے خیالات آنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں، خیالات آنے سے غسل فرض نہیں ہوتا جب تک کوئی مادہ خارج نہ ہو۔ کیا اس عادت سے ذہنی صحت پر اثر پڑتا ہے؟ بالکل اثر پڑتا ہے۔ ڈپریشن، یادداشت کی کمزوری اور احساس ندامت بڑھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی دین بھی جاتا ہے اور دنیا بھی آپ کے ہاتھ سے جاتی ہے۔ کیا نماز کی پابندی اس گناہ کو چھڑوانے میں مدد کرتی ہے؟ بالکل، قرآن مجید میں ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے آپ کو روکتی ہے۔
تو انشاءاللہ ان کاموں سے بھی روکے گی۔ اگر غسل فرض ہو جائے اور پانی نہ ملے تو کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے اگر شرائط پوری ہوں۔ سوال ہے، کیا والدین سے ایسی باتیں چھپانا گناہ ہے؟ اپنی اصلاح کے لیے کسی سمجھدار اور محرم رشتے یا عالمہ سے بات کرنی چاہیے تاکہ تنہائی کے اس بیماری، اس گناہ میں جو آپ مبتلا ہیں، اس سے آپ کی جان چھٹ جائے۔ اس بری عادت سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ بچی سوال کر رہی ہے۔ تنہائی میں موبائل کا استعمال ترک کر دے، اکیلے میں نہ کریں، ادھر ادھر بیٹھیں، بڑوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنی ایکٹیویٹیز بدلیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں، قرآن جرنی سٹارٹ کیجئے، قرآن کے ساتھ جڑیے، قرآن کلاسز لیجئے۔ ہماری ہفتے میں 2 دن کلاس ہوتی ہے قرآن کی، عورتوں کے مسائل کی اتنی بہترین کلاسز چل رہی ہیں، ان کو جوائن کیجئے۔ اچھے دوستوں میں رہیں، ہر وقت یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے شرعی احکام اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو اپنی بہنوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس گناہ اور لا علمی سے بچ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کی حیا اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جن بچیوں کے سوالوں کے توسط سے ہمارے ذہن میں یہ ویڈیو بنانے کا خیال آیا، اللہ ان بچیوں کو زندگی، صحت، عافیت دے، اور ان بچیوں کو ہدایت دے، ان کی دوستوں کو ہدایت دے، وہ اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ ان عورتوں اور بچیوں کے گناہوں کی توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ سب کو نیک اور نمازی بنائے، نیک اور نمازی بنائے۔ اس ویڈیو کو اپنی ہر بچی کو دکھائیں، بغیر شرم کے، بغیر حیا کے دکھائیں، عورتوں کو دکھائیں جو پارلرز میں اکثر کام کرتی ہیں، جن کے دین ایمان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اکثر پارلر والی ماشاءاللہ بہت دیندار ہوتی ہیں، اور اکثر ان حرکتوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ عورتوں کو ایسے ٹوائز بھی لا کر دیتی ہیں، ایسے انسٹرومنٹس لا کر دیتی ہیں جو کہ مردوں کے اعضاء ہوتے ہیں اور گناہ کماتی ہیں۔ تو ان عورتوں تک بھی یہ پہنچائیں، جن کی اپروچ ہے ایسی عورتوں تک، وہ ضرور پہنچائیں تاکہ اس گناہ سے ہم سب کو بچا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ اس طرح کی ویڈیوز اور بننی چاہیے جس سے ہماری بچیوں کی رہنمائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔